ریاست کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے کے لیے 50 ملین کا بجٹ ماہانہ کی بنیاد پر جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف جو وفاق کے وسائل ہیں، ریاست کے وسائل ہیں، صوبے کے وسائل ہیں، وہ سوشل میڈیا کے لیے استعمال کرتی ہے۔ کیا یہ پریڈکشن نہیں تھی کہ اس سال جو ہے موسم سرما میں حالات انتہائی سخت ہوں گے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی تیاری نہیں کی۔ وہ تو عشق عمرانیہ کے لیے آئے ہیں نا، وہ کراچی کے دورے کرتے رہے، وہ ریاست کے خلاف بیانیہ بناتے رہے، وہ 8 فروری کو ریاست پر حملے کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں۔ اس وقت بدترین گورننس ہے KPK میں، اور وہاں جو موسمی معاملات ہیں، حالات ہیں، اس سے لوگ شدید پریشان ہیں اور اپنے علاقوں سے جو ہے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ اپنے علاقے اور اپنے حلقے میں اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا، اس نے پورے کے پورے صوبے کے مسائل کو وہ کیسے حل کر سکتا ہے؟ السلام علیکم، میں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ پاکستان تحریک انتشار، ہر روز کوئی نیا پینڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو KPK کے وزراء ہیں ان کے میک اپ کے لیے، پرسنل گرومنگ کے لیے کروڑوں کا بجٹ لگایا جا رہا ہے۔ اب بات یہاں پر نہیں رکتی، اس کے بعد 50 ملین کا ایک نیا غبن جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ 50 ملین KPK کی عوام کی ترقی کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا، یہ 50 ملین KPK میں ادویات کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا، یہ 50 ملین KPK میں صحت، تعلیم یا روزگار کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ یہ 50 ملین پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف بکواس کرنے کے لیے، ایجنڈا بنانے کے لیے، پروپیگنڈا بنانے کے لیے کچھ لوگوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، ان ناپاک عزائم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس 50 ملین کی کیا کہانی ہے؟ دوسرا وادی تیرہ میں جو آپریشن چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضلع اورکزئی اور ضلع کرم میں جو ہماری فورسز کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ہارون انجم صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ سر یہ کیا کہانی نکل آئی ہے 50 ملین والی؟ دیکھیں کہانی بہت پرانی ہے، آج کی کہانی نہیں ہے۔ یہ جو عمران خان پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے تھے، اس سے پہلے جو عمران خان کی خیبر پختونخوا میں پہلی حکومت تھی جس کے وزیر اعلیٰ خٹک تھے، تو یہ بہت پرانا معاملہ ہے کہ تحریک انصاف جو وفاق کے وسائل ہیں، ریاست کے وسائل ہیں، صوبے کے وسائل ہیں، وہ سوشل میڈیا کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سہیل آفریدی نے 50 ملین یعنی کہ 5 کروڑ ماہانہ انہوں نے 30 سے زائد سوشل میڈیا انفلوئنسر انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں، اور ان کے لیے اکاموڈیشن، ان کے لیے ٹرانسپورٹ، ان کے لیے فیول، ان کے لیے جو تمام لگژریز ہیں وہ خیبر پختونخوا کے وسائل سے مہیا کی جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ 5 لاکھ سے لے کر 50,000 تک کے سوشل میڈیا انفلوئنسر، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پروپیگنڈا کرنے کے لیے، زہر اگلنے کے لیے، ان کی تضحیق کرنے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو ہے سہیل آفریدی نے 5 کروڑ روپے ماہانہ کی بنیاد پر جو ہے چند سوشل میڈیا عناصر کی اپوائنٹمنٹس کی ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ کن لوگوں کا حق تھا؟ یہ جو ہے خیبر پختونخوا میں یہ وسائل صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، امن و امان کے لیے۔ اس پر سر ہم جائیں گے کہ کن لوگوں کا حق تھا، یہ حق دیا کن لوگوں کو جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ آپ کے پاس بھی لسٹ موجود ہے، میرے پاس بھی لسٹ موجود ہے، ذرا بتائیے گا کہ اس کار خیر میں کن کن لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، کیا کیا نام ہے اور قیمت کیا ہے؟ دیکھیں یہ صرف 16 افراد ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 16 لوگوں کو آپ نے 50 ملین دینے ہیں ہر ماہ۔ ان میں آپ دیکھیں کہ یار محمد نیازی ہیں، ان کا پیکج ہے 3 لاکھ روپے۔ اس کے بعد عثمان ظہیر، ان کا پیکج بھی 3 لاکھ روپے ہے۔ اس کے بعد ذاکر آفریدی ہے، وہ 50,000 میں ہے۔ وسیم وزیر، نعمان افضل، عابد آفریدی، اور اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 16 افراد ہیں،
اور یہ وہ پیسے ہیں جو صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، مواصلات کے لیے، جو امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے، یہ طلباء کا حق تھا، یہ بیماروں کا حق تھا، یہ وہاں کی غریب عوام کا حق تھا، اور ان کا حق چھین کر صرف اور صرف ریاست کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے کے لیے 50 ملین کا بجٹ ماہانہ کی بنیاد پر جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے، ان کے نوٹیفیکیشن کیے گئے ہیں، اور ٹائٹل دیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی سوشل میڈیا ٹیم۔ اچھا سر، اس میں 50 ملین جاری کیے گئے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ متاثرین کے لیے جو اورکزئی میں چیزیں ہو رہی ہے یا KPK میں جو متاثرین اس وقت موجود ہیں ان کے لیے 4 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ مختص کیا جاتا ہے کہ انہیں 4 ارب روپے دیے جائیں گے، لیکن وہ ہمیں کہیں پر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارے پیسے جو ہے نا اپنے جو من پسند افراد ہیں ان کو نوازنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام پیسے جو ہے کرپشن کی نظر ہوتے ہیں، یہ تمام پیسے جو ہے ریاست پر چڑھائی کے لیے، زہریلا پروپیگنڈا کرنے کے لیے، ایک جھوٹا نیریٹو بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ پیسے جو ہے سہیل آفریدی ہوں، علی امین گنڈاپور ہوں یا تحریک انصاف کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو، کوئی صوبائی منسٹر ہو، ان کی پارٹی کا رہنما ہو، یہ پیسے وہ اپنی پارٹی کے جو مقاصد ہیں، جو وہ ریاست کے خلاف تحریکیں چلانے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کسی ڈیولپمنٹ پر، یہ کسی ہاسپٹل پر، کسی تعلیم پر، یہ کسی چیز پر خرچ نہیں ہوتے، یہ صرف اور صرف ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جیبیں بھری جاتی ہیں۔ اچھا سر، اس میں دیکھیں کہ ہمیشہ سے پاکستان تحریک انتشار کی جانب سے ہماری جو فورسز ہیں، ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، انہیں کرٹیسائز کیا گیا ہے، ان پر تنقید کی گئی ہے، ان پر طنز کیا گیا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ KPK میں جب مصیبت آتی ہے، برف باری ہوتی ہے، اس کے ساتھ بارشیں ہوتی ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہماری پاک فوج کے جوان پہنچتے ہیں اور صرف چند گھنٹوں میں وہ سارے روڈ کلیئر کر دیتے ہیں، لوگوں کو بحفاظت ریسکیو کرتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ اب دیکھیں نا، وہاں پر عوام اور فوج مل کر کام کر رہی ہے، تو یہ لوگ پھر کیوں اینٹی اسٹیٹ بیانیہ بناتے ہیں؟ کیوں کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو ریاستی اداروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے؟ دیکھیں یہ نا اپنی تمام تر ناکامیوں کی ذمہ داری جو ہے یہ ریاست پر اور وفاق پر ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں جو وادی تیرہ ہے وہ سہیل آفریدی کا اپنا علاقہ ہے، بالکل ایسے ان کا اپنا حلقہ ہے، اور وہاں پر موسمی حالات اس قدر خراب ہیں کہ وہاں کے لوگ جو نقل مکانی کرنے کے لیے مجبور ہیں، کیونکہ وہاں جو ویدر کی صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر جو ہے وہاں پر رہنا، رات گزارنا، وقت گزارنا انتہائی مشکل ہے۔ وہاں پر جو بھی معاملات ہیں وہ صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کی بدترین گورننس کی وجہ سے ہیں، سہیل آفریدی کی جو نااہلی کی وجہ سے ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ اپنے علاقے اور اپنے حلقے میں اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا، اس نے پورے کے پورے صوبے کے مسائل کو وہ کیسے حل کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں مری میں کیا موسمی حالات ہیں۔ مری میں بھی آپ دیکھیں کہ تاریخ کی جو بدترین وہاں پر سنو فالنگ جاری ہے، لیکن وہاں پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، جو فیڈرل حکومت ہے، اس کے انتظامات اتنے شاندار ہیں کہ وہاں پر سڑکوں کو صاف کیا جا رہا ہے، راستہ بنایا جا رہا ہے، جو برف ہے وہ سڑکوں سے ہٹائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ KPK میں جو کرم ہے، جو اورکزئی ہے، جو وادی تیرہ ہے، کیا سہیل آفریدی کو معلوم نہیں تھا؟ کیا یہ پریڈکشن نہیں تھی کہ اس سال جو ہے موسم سرما میں حالات انتہائی سخت ہوں گے؟ لیکن انہوں نے کسی قسم کی تیاری نہیں کی۔ وہ تو عشق عمرانیہ کے لیے آئے ہیں نا، وہ کراچی کے دورے کرتے رہے، وہ ریاست کے خلاف بیانیہ بناتے رہے، وہ 8 فروری کو ریاست پر حملے کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں۔ دیکھیں ان کی توجہ نہیں ہے، ان کا فوکس نہیں ہے، ان کے ٹارگٹس نہیں ہے، وہ ڈیلیور کرنا چاہتے نہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف ریاست کو پیرالائز کر کے ریاست پر چڑھائی 24 گھنٹے سہیل آفریدی اور ان کی حکومت جو ہے صرف اور صرف ریاستی اداروں کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بنانے میں مصروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بدترین گورننس ہے KPK میں، اور وہاں جو موسمی معاملات ہیں، حالات ہیں،
اس سے لوگ شدید پریشان ہیں اور اپنے علاقوں سے جو ہے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، جس کا ملبہ اور الزام جو ہے وہ سہیل آفریدی وفاق پر ڈالنے میں مصروف ہیں۔ سر اگر ہم بات کریں وہاں پر بدترین سنو فالنگ ہو رہی ہے، ایک موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آپ وہاں پر دیکھیں ایک موسمی طوفان جو ہے وہ وہاں پر آیا ہوا ہے۔ سہیل آفریدی وہاں نہیں پہنچتے، سہیل آفریدی لاہور پہنچ جاتے ہیں، سہیل آفریدی سندھ پہنچ جاتے ہیں، سہیل آفریدی حیدرآباد پہنچ جاتے ہیں، اور سہیل آفریدی اپنے جلسے کے لیے پشاور پہنچ جاتے ہیں، مردان پہنچ جاتے ہیں۔ کیا سہیل آفریدی کا حق نہیں تھا کہ ان کے عوام وہاں پر ضلع اورکزئی میں، ضلع کرم میں اگر وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، سنو فالنگ ہو رہی ہے، وہاں پر حالات خراب ہے، تو جہاں پر ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں، جہاں پر پاک فوج کام کر رہی ہے، سہیل آفریدی بھی وہاں جاتا؟ دیکھیں پاک فوج جو ہے وہ ہر قسم کی مشکل میں جو ہے پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں وادی تیرا ہو، وہ کرم ہو، وہ اورکزئی ایجنسی ہو، افواج پاکستان وہاں کے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے، وہاں کے مواصلات کے نظام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں جو کئی لوگ ایسے ہیں جو وفات پا چکے ہیں، ان کے نماز جنازہ کے لیے، ان کی تجہیز و تکفین کے لیے بھی اس وقت جو پاک افواج ہے وہ مصروف عمل ہے۔ اس وقت KPK میں، بلوچستان میں، جہاں کہیں بھی پاکستانی عوام کسی قسم کی ان کو مشکلات درپیش آتی ہیں، افواج پاکستان ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن آپ KPK کی حکومت کو دیکھ لیں، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نہ سہیل آفریدی خود ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے صوبائی منسٹرز کہاں ہیں، وہاں کی جو اضلاع ہیں، وہاں کی انتظامی مشینری کہاں پہ ہے، وہاں کے جو کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، وہاں پر جو بھی نظام ہے وہ کہاں ہے؟ اس وقت صرف اور صرف آپ کو افواج پاکستان نظر آئے گی۔ بھائی اگر آپ کی گورننس ہے، اگر آپ کا فوکس ہوتا، آپ عوام کی مشکلات کا آپ کو خیال ہوتا، تو آپ جو ہے عوام کے اندر موجود ہوتے۔ آپ کراچی میں، لاہور میں، حیدرآباد میں، آپ ہزارہ میں نظر نہ آتے، آپ ٹک ٹاک نہ بنا رہے ہوتے، آپ جو ہے سڑکوں پر پروٹیسٹ نہ کر رہے ہوتے، تو آپ اپنی عوام میں موجود ہوتے، تو شاید آج آپ کے صوبے کی عوام کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہارون انجم صاحب بہت شکریہ، آپ قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کر آئے۔ آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہمیں وہاں پر سب سے پہلے ہماری پاک فوج نظر آتی ہے کہ وہ وہاں پر ریسکیو آپریشن کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ اگر دشمن کی جانب سے دعویٰ بولا جاتا ہے، حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، تو اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہماری فورسز موجود ہوتی ہے۔ اگر کہیں پر فلڈ آتا ہے تو لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہماری فورسز موجود ہوتی ہے۔ اگر کہیں پر سنو فالنگ ہوتی ہے، لوگ پھنس جاتے ہیں، تو لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے ہماری پاک فوج موجود ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر KPK گورنمنٹ کی بات کریں، KPK حکومت کی بات کریں، پاکستان تحریک انتشار کی بات کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاک فوج کے بارے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاستی اداروں کے بارے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی کے بارے میں زہریلا پروپوگنڈا کرنے میں 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، اور اس کام کے لیے یہ کئی کروڑ کا جو بجٹ ہے وہ بھی لگا رہے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ یہی بجٹ کاش KPK کی عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے لگایا جاتا۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔